امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا، خواہشات پر مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر امریکی صدر ہوش کھو بیٹھے، دھمکیاں لگانے لگے۔ امریکی بحریہ فوری طور پر ابنۂ ہرمز کی ناکہ بندی شروع کرے گی، بڑکی ماری، ایران کو ٹول ادا کرنے والے جہازوں کو بھی روکا جائے گا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے ختم ہو گئے، ایران کے جوہری پروگرام پر اختلافات برقرار ہیں۔ الزام عائد کیا کہ ایران بحری راستوں میں بارودی سرنگوں کے خدشات کا بہانہ بنا کر عالمی سطح پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ ابنۂ ہرمز میں مبینہ طور پر بچھائی گئی سرنگوں کو بھی ختم کیا جائے گا۔ ڈیل نہ ہوئی، بات نہ بن سکی، بری خبر ہے، ایران سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ امریکی نائب صدر معاہدہ نہ ہونے کی خبر دے کر امریکہ واپس چلے گئے۔ جیری وینس اسلام آباد میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہماری شرائط نہیں مانے گا۔ ایران کے لیے بہترین اور فائنل آفر کے ساتھ مذاکرات چھوڑ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کیا جواب دیتا ہے۔ مذاکرات کے دوران ہم نے اپنی ریڈ لائن بتا دی ہے، ہم نے واضح بتا دیا ہے کہ کن نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے اور کن پر نہیں۔ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کا عزم نظر نہیں آیا، لچک دکھائی مگر ڈیل نہ ہو سکی۔ چاہتے ہیں کہ ایران یقینی دہانی کرائے کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ کسی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچنا امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے بری خبر ہے۔ Had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on, and they have chosen not to accept our terms. We need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States. We talked about a number of issues beyond that. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. We were talking to the President consistently. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team, because we were negotiating in good faith. We leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. امریکہ ایرانی وفد کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف کا مذاکرات کے بعد بیان، کہا کہ مذاکرات سے قبل ایران نے نیک نیتی اور سنجیدہ ارادے کا اظہار کیا تھا۔ گزشتہ جنگی تجربات کے باعث مخالف فریق پر اعتماد ممکن نہیں رہا۔ ایران مذاکراتی عمل کو عسکری جدوجہد کے ساتھ سفارتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتا ہے تاکہ قومی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ امریکہ نے ایران کی منطق اور اصولوں کو سمجھ لیا ہے، واضح کیا کہ ایران کے دفاع کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کی کوششوں سے ایک لمحہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ فیصلہ کرے کہ ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایک نشست میں کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں کی جانی چاہیے۔ سفارتی محاذ پر ایرانی عوام کے حقوق اور مفادات کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, Pakistanis who did an amazing job and really tried to help us. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. امریکی اور ایرانی قیادت کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی مؤثر قیادت کے ذریعے ممکن ہوئے۔ امریکی نائب صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ جیری وینس نے کہا کہ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے بہترین میزبانی کی، پاکستان نے امریکہ ایران ڈیل کروانے کی کوشش کی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی مذاکراتی عمل کو آسان بنانے میں پاکستان کی کاوشوں کا شکریہ ادا کیا۔ بولے، پاکستان نے مذاکرات کو ممکن بنانے میں سہولت فراہم کی، پاکستان کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں۔ Along with the Chief of Defence Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role.
امریکہ اور ایران جنگ بندی برقرار رکھیں، پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے دونوں فریقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جنگ بندی کے حصول اور ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ہم امید کرتے ہیں دونوں جانب سے اسی مثبت جذبے کے ساتھ پیش رفت جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دونوں فریقین کے درمیان کئی مراحل پر مشتمل سخت لیکن تعمیری مذاکرات میں ثالثیہ کردار ادا کیا۔ آبنہ ہرمز سے امریکی بحری جہازوں کے گزرنے کا اسٹنٹ ناکام۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں ڈسٹرائرز کے فرار کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاکستانی انقلاب نے امریکی جنگی جہازوں کو پیچھے ہٹنے کا پیغام دیا، کہا امریکی جہاز آبنہ ہرمز سے دور رہیں ورنہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پیغام میں آخری وارننگ کے الفاظ کا بھی استعمال۔ امریکہ کو سمجھنا ہوگا کہ ایران پر اپنی شرائط مسلط نہیں کر سکتا۔ سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کا رد عمل، کہا کہ جاننا چاہتے ہیں مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہوئے۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ انہوں نے ہماری شرائط قبول نہیں کی، کوئی بھی بات چیت کم از کم ایران کے ساتھ ہماری یا تمہاری شرائط پر نہیں ہو سکتی، اب بھی سمجھنے کے لیے دیر نہیں ہوئی۔ امریکہ اور ایران مذاکرات نتیجہ خیز نہ ہونے پر عالمی رہنماؤں کا اظہار تشویش۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر اور عمان کے سلطان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ امریکہ اور ایران کو مزید کشیدگی سے گریز کرتے ہوئے جنگ بندی برقرار رکھنی چاہیے، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے صورتحال کو مایوس کن قرار دیا، بات چیت دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا۔ ترک صدر کی اسرائیل پر حملے کی دھمکی۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل آگ سے کھیلنا بند کرے ورنہ عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ اسرائیل امن عمل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز رہے۔ لبنان اور ایران پر کوئی بھی حملہ ترکی پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ علاقائی امن کو سبوتاژ کرنے کی قیمت اسرائیل کو چکانی پڑے گی۔ اگر جنگ جاری رہی اور امن قائم نہ ہوا تو اسرائیل پر حملہ ہمارا فرض ہے۔ جنگ بہت ہو چکی، بس کریں، اب امن کا وقت ہے۔ مذاکرات اور ثالثی کی میز پر بیٹھے کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پاپ لیو کی جنگ پسند عناصر پر کڑی تنقید، کہا حقیقی طاقت زندگی کے لیے خدمت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے، اس میز پر نہ بیٹھیں جہاں اسلحے میں اضافے کی منصوبہ بندی اور مہلک اقدامات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، مظاہرین کی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید، فوری طور پر تمام جنگی کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ۔ شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر جنگ روکو، نسل کشی بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ لندن میں فلسطین ایکشن پر پابندی کے خلاف مظاہرے کے دوران 200 سے زائد افراد گرفتار۔ لندن کے ٹرافلگر اسکوائر میں ہزاروں افراد فلسطین ایکشن پر پابندی کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہو گئے۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطین کی حمایت اور مبینہ نسل کشی کے خلاف نعرے درج تھے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے، سور، قانا، معروب، وادی بقا سمیت مختلف علاقوں پر بمباری سے بڑے پیمانے پر تباہی، خواتین اور بچوں سمیت مزید 24 لبنانی شہید۔ رپورٹس کے مطابق سور ڈسٹرکٹ کے دیگر علاقوں میں بھی حملے کیے گئے جبکہ مارکا میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے میں ناکام، نتن یاہو کے دعوے پورے نہ ہو سکے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق حزب اللہ نے اپنے عسکری صلاحیتیں برقرار رکھی ہیں اور حالات وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ترک وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق نتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جنگی جرائم کے الزامات پر وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں بھی مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ایران کا امریکی اور اسرائیلی حملے میں متاثرہ توانائی کے شعبے کی بحالی تیز کرنے کا فیصلہ 1 سے 2 ماہ میں اپنی آئل ریفائننگ اور ترسیلی صلاحیت کا 70 سے 80% بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر تیل محمد صادق کے مطابق مختلف متاثرہ تنصیبات پر مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ مرحلہ وار پیداوار بحال ہو رہی ہے۔ لاوان ریفائنری کا ایک حصہ آئندہ تقریباً 10 دن میں دوبارہ فعال ہونے کی توقع ہے۔ غزہ کا معاشرہ توڑنے کے لیے اب تک کا سب سے بڑا گلوبل سمود فلوٹیلا
آج اسپین کی بندرگاہ بارسلونا سے روانہ ہوگا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں 100 کے قریب چھوٹے بڑے جہاز اور کشتیاں شامل ہیں۔ 70 ممالک کے 1000 سے زائد رضاکار سوار، جن میں بڑی تعداد ہسپانوی باشندوں کی ہے۔ رضاکاروں کی تعداد گزشتہ سال سپتمبر کی مہم کے مقابلے میں تقریباً دوگنی ہے۔ پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابیوں پر سمندر پار پاکستانیوں کا خوشی اور فخر کا اظہار۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوط قیادت نے عالمی سطح پر ملک کے مثبت تشخص کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ پاکستان امن کا فاتح بن کر ابھرا ہے اور دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا۔ مؤثر عسکری حکمت عملی نے مخالفین کو بھی حقائق ماننے پر مجبور کر دیا۔ یہ کامیابی قومی وقار، امن پسند پالیسی اور ذمہ دارانہ کردار کی واضح عکاسی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر بھارت میں سیاسی ہلچل تیز۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے مودی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی قیادت شدید دباؤ کا شکار۔ کانگریس رہنما جے رام رمیش کے مطابق پاکستان کی بطور ثالث کردار نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات کے باوجود بھارت کوئی سفارتی فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے نکاسی آب کے پروجیکٹس جون سے پہلے مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ 15 شہروں میں جاری نکاسی آب کے پروجیکٹس پر 24 گھنٹے کام کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر سربراہی خصوصی اجلاس مونسون سے قبل سیوریج لائنز اور بارشی پانی کے نکاس کے پروجیکٹس کو یقینی تکمیل کی ہدایت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے اور ہماری سیاسی قیادت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں ہم نے ایک بہترین کوشش کی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مارکائے حق سے ہم سیدھا مارکائے عالمی امن کی طرف چلے گئے۔ بہترین سفارتکاری میں پہلے عمان اور قطر کا نام آتا تھا، مگر اب پاکستان سر فہرست ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہم مارکہ حق سے مارکہ عالمی امن کی طرف چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں ورلڈ پیس کے لیے بیٹھک لگی۔ سینکڑوں منصوبے ہیں کہ جو کلک کے پروجیکٹ کے تحت لیاری میں مکمل ہونا تھے۔ ان میں سڑکیں بھی شامل ہیں، کھیلوں کے میدان بھی شامل ہیں، پارکس بھی شامل ہیں، اسی طرح ہیلتھ سینٹر بھی شامل ہیں۔ کوئی منصوبہ مکمل ہونے کا پچھلے 3 سال میں کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ یہ لیاری کے عوام کے ساتھ فراڈ ہے۔ لیاری کو پیرس بنانے کا وعدہ پیپلز پارٹی 18 برس سے کرتی آ رہی ہے۔ آج بھی لیاری پتھر کے دور میں ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کی پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید۔ کہا لیاری کی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ حق دو لیاری کی عوام کو کے نام سے مہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ خاص میں میڈیکل کی طالبہ فہمیدہ لقاری کی مبینہ خودکشی کیس میں اہم پیش رفت۔ مرکزی ملزم عابد لقاری سمیت ایک اور نامزد شخص عبداللہ گرفتار۔ ملزم عبداللہ نجی کالج کا طالب علم اور نائی پاڑا کا رہائشی ہے۔ کراچی میں رینجرز سندھ اور سی ٹی ڈی کی مشترکہ کارروائی۔ سائٹ ایریا سے مطلوب فتنہ الخوارج کا دہشت گرد نور عالم عرف وفادار گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہا۔ کراچی میں گرمی میں اضافے کا امکان۔ مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ نمی کم ہونے کے باعث درجہ حرارت کی شدت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتی ہے۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے شدت 35 ڈگری محسوس کی گئی۔ اپریل کے آخر یا مئی کے آغاز میں کراچی میں دوبارہ بارشوں کا امکان ہے۔ اور پی ایس ایل کے دلچسپ مقابلے جاری۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کا حیدرآباد کنگز کو 154 رنز کا ہدف ڈیوان کانوے کی 45 رنز کی اننگز۔ حیدرآباد کی جانب سے محمد علی نے 2 شکار کیے۔ ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کنگز کی بیٹنگ جاری۔